بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش، جوانی اور نبوت ایک روح پرور واقعہ۔ زمین پر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیت علیہ السلام کی نسل پھیل چکی تھی۔ انہی کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے چہرے پر نور تھا، جس کی پیشانی میں ایسا چمکدار اجالا تھا کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ یہ بچہ وہی عظیم ہستی تھے جنہیں بعد میں دنیا حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جاننے لگی۔ آپ کی پیدائش کے وقت گھروں میں خاص طرح کی سکون بھری روشنی چھا گئی تھی۔ لوگ کہتے کہ اس بچے کے آنے سے برکت نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے چہرے سے نیکی کی خوشبو آتی ہے۔ بچپن سے ہی ادریس علیہ السلام عام بچوں جیسے نہ تھے۔ وہ کھیل کود میں دل نہ لگاتے تھے، زیادہ تر خاموش بیٹھ کر آسمان کو تکتے، جیسے کسی حقیقت کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ ان کا دل دنیا کی چمک دمک سے ہٹ کر کسی اور طرف لگا رہتا تھا۔ ان کے والدین انہیں دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ بچہ بات بھی کم کرتا ہے مگر سمجھ میں سب سے زیادہ رکھتا ہے۔ انہیں دانش اور حکمت اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی تھی۔ جب ادریس علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو ان میں علم کی محبت ایسے جاگ اٹھتی جیسے کوئی پیاسا پانی تلاش کرے۔ وہ اپنے زمانے کے بزرگوں سے سوال کرتے کہ دنیا کیوں بنی ہے؟ انسان کیوں پیدا ہوا ہے؟ نیکی اور بدی میں فرق کیسے پہچانا جائے؟ وہ گھنٹوں غور و فکر کرتے رہتے اور ہر گزرتے دن ان کے اندر اللہ کی معرفت اور بھی گہری ہوتی جاتی تھی۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی ان کے اندر ایک عجیب سی عظمت ظاہر ہونے لگی تھی۔ ان کی گفتگو میں ایسی تاثیر تھی کہ سننے والا بدل جاتا۔ ان کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو دلوں کی راتوں کو دن میں بدل دے۔ ان کے اخلاق ایسے نرم تھے کہ لوگ ان کے قریب بیٹھ کر سکون محسوس کرتے۔ اسی زمانے میں اللہ نے انہیں علم کا خزانہ عطا فرمایا۔ آپ سب سے پہلے انسان تھے جنہیں لکھنے کا ہنر سکھایا گیا۔ یوں انسانی تاریخ میں سب سے پہلا قلم اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پکڑایا۔ یہ ان کے مقام کی بہت بڑی نشانی تھی۔ ادریس علیہ السلام نے نہ صرف لکھنا سیکھا بلکہ لوگوں کو سکھانا بھی شروع کیا۔ انہوں نے زمین والوں کو سکھایا کہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے بنانا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں درزی کا ہنر عطا کیا۔ وہ کپڑا سی کر لوگوں کو بتاتے کہ لباس انسان کی عزت بڑھاتا ہے اور بے حیائی سے بچاتا ہے۔ ان کی جوانی عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ ساری رات سوتے رہتے اور وہ اللہ کے حضور جھکے رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے مگر دل میں روشنی۔ وہ کہتے، اے میرے رب، میں دنیا کی بجائے تیری رضا چاہتا ہوں، مجھے سچائی کے راستے پر مضبوط کر دے۔ جب زمین پر گناہوں کا اندھیرا بڑھنے لگا، لوگ دنیا میں گم ہونے لگے اور نافرمانی عام ہو گئی، تب اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت کا یہ تاج ایسا روشن تھا کہ اس کی چمک سے کئی اندھیرے مٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا، ادریس، تمہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے۔ لوگوں تک میری بات پہنچاؤ، انہیں نیکی کا راستہ سمجھاؤ اور برائی سے روکو۔ ادریس علیہ السلام نے نبوت کا بوجھ بھی اسی عاجزی اور محبت سے اٹھایا جو بچپن سے ان میں موجود تھی۔ وہ اپنی قوم کے پاس جاتے اور کہتے، اے لوگوں، میں تمہارا دشمن نہیں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا۔ ادریس علیہ السلام کا دل انہیں دیکھ کر رو پڑتا۔ وہ کہتے، کاش تم جان لو کہ دنیا دھوکا ہے، اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے۔ مگر لوگ ہنسی مذاق کرتے اور کہتے کہ ہم اپنے رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتے۔ ادریس علیہ السلام نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ وہ دن میں دعوت دیتے اور رات کو اپنے رب کے حضور رو کر دعا کرتے کہ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، نیکی کی طرف موڑ دے۔ اسی کوشش اور صبر کے دوران اللہ نے ادریس علیہ السلام کو اپنا مقرب بنا لیا۔ اللہ کے فرشتے آسمانوں میں ان کی عبادت کے چرچے کرتے تھے۔ ان کی پاکیزگی، ان کی تواضع اور ان کا نورانی چہرہ فرشتوں کو بھی حیران کرتا تھا۔ ادریس علیہ السلام فرماتے کہ انسان کی اصل بلندی علم، عبادت اور صبر میں ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ اسے آسمانوں سے بھی بلند مقام دیتا ہے۔
ان کی نبوت کا ایک حیرت انگیز واقعہ یہ تھا کہ ایک دن ایک فرشتہ زمین پر اترا اور ادریس علیہ السلام سے ملا۔ ان کی عبادت سے متاثر ہو کر اس نے انہیں آسمانوں کی سیر کی پیشکش کی۔ وہ آسمان تک پہنچے، فرشتوں نے انہیں پہچانا اور کہا، یہ وہ ادریس ہیں جن کے ذکر سے آسمان روشن ہے۔ پھر اللہ نے انہیں وہ بلند مقام عطا فرمایا جس کا وعدہ کیا تھا۔ یوں ادریس علیہ السلام اپنے رب کے حضور ایسے مقام پر فائز ہوئے جہاں بہت کم نبی گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش سے نبوت تک کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان جس قدر اللہ سے جڑ جائے گا اسی قدر بلند ہو جائے گا۔ ان کی جوانی عبادت، علم، صدقہ اور محنت کا حسین مجموعہ تھی، اور ان کی نبوت انسانیت کے لیے روشنی کا چراغ تھی۔